بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم اگین۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، آج کی جو ہماری ریمیڈی ہوگی وہ ہے ہیکلا لاوا۔ دوستو آج ہیکلا لاوا کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کریں گے، اس کی کیا سائن اور سمپٹمز ہیں اور اس کی کیا ڈوزز ہیں اور یہ کہاں پر یوز ہوتی ہے اور اس کی تیاری کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو دوستو آج مکمل ڈیٹیل کریں گے، تو میں ڈاکٹر شاہد ملک، آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، بات ہو رہی ہے آج ہیکلا لاوا کی۔ ہیکلا لاوا ہومیوپیتھک ریمیڈی ایک بہت ہی زبردست اور شاندار قسم کی ریمیڈی ہے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مکمل پہنچتا رہے۔ دوستو آج بات کریں گے ہیکلا لاوا کے بارے میں۔ ہیکلا لاوا بیسیکلی ہے کیا چیز؟ ہیکلا لاوا ایک ایسی ریمیڈی ہے، ایک ایسی چیز سے بنتی ہے جو ہیکلا پہاڑ یا ہیکلا آتش فشاں پہاڑ جو ہوتا ہے اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس سے بنائی جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہیکلا لاوا کی آتش فشانی جب ہوتی ہے تو اس کی جو گرد ہوتی ہے، جو اس کا جو غبار ہوتا ہے وہ کافی دور تک پھیل جاتا ہے۔ لیکن جو میڈیسن میں جو اس کے ذرات استعمال ہوتے ہیں، جو میڈیسن پر جو اس کا استعمال ہوتا ہے، جو ہیکلا کا ہول ہوتا ہے اس کے نزدیک جو ایریا ہوتا ہے اس میں جو ذرات پائے جاتے ہیں وہ میڈیسن بنانے کے یا ریمیڈی تیار کرنے میں کام آتا ہے۔ یونیورسٹی کالج آف لندن کے پروفیسر مورس کے مطابق اس لاوا کے جو اہم اجزاء ہیں اس میں مختلف قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جو انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سیلیکا ہوتا ہے، ایلومینا ہوتا ہے، چونا ہوتا ہے، میگنیشیا ہوتا ہے اور لوہے کے چند ذرات یا چند آکسائڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ اور دھاتوں کے کچھ ذرات بھی پائے جاتے ہیں جو کہ تھوڑی اور معمولی مقدار میں ہوتے ہیں۔ لاوا کا جو پاؤڈر ہے اس کو ایکسپوٹنسی میں، شوگر آف ملک میں ایکسپوٹنسی بنائی جاتی ہے اور اس کو یوں میڈیسن بنا کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھی کہ ہیکلا لاوا بنتی کس طرح سے اور ملتی کہاں سے۔ تو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ہیکلا لاوا استعمال کہاں پر ہوتی ہے۔ اس کا ایک بہترین اور زبردست ایک جادو اثر رول ہے ان تمام چیزوں پر جو میں اب ڈسکرائب کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اینڈ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ڈوزز کہ کس طرح سے آپ نے اس کی ڈوزز لینی ہے۔ تو جہاں آپ ہیکلا لاوا آپ کے پاس اگر پیشنٹ آتے ہیں، ایسے پیشنٹ جن کی ہڈیاں بڑھ رہی ہوں، ہڈیوں کی اوور گروتھ ہو رہی ہو، ہڈیوں کا کینسر ہو، اور خاص طور پر جو ناک کا کینسر، ناک کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ گلنے سڑنے لگ جاتی ہے، وہاں پر آپ ہیکلا لاوا استعمال کر سکتے ہیں۔ ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کا کینسر ہو یا اس پر ایک ٹیومر ٹیپ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر آپ ہیکلا لاوا کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ جبڑے جو ہوتے ہیں، جو ہمارا لوور جا ہے، اس پر بھی اس کا بہترین رول ہے۔ ایسا جبڑے جو ان آرڈر ہو جاتے ہیں، جس طرح سے ان کا برین کے جو ہمارے نرو ہوتے ہیں اس سے کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو لوور جا ہے یہ آٹومیٹکلی نیچے کی طرف لڑکنے لگ جاتا ہے، یہ ان آرڈر ہو جاتا ہے، پھر اس کو چڑھانے سے یا اس کو واپس کرنے سے وہ پھر اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ہڈیاں جو اوور گروتھ کر رہی ہوں، ایسی ہڈیاں جو گل رہی ہوں یا سڑ رہی ہوں، جن میں ناسور کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یا ایسی ہڈیاں جو کینسر ان میں بن رہا ہو یا کینسر زدہ ہو رہی ہوں، یا ایسی ہڈیاں جن میں سوزش ہو، ہڈیوں کی جو اوپری لیئر ہوتی ہے ان میں سوزش آ جاتی ہے، یا ان کے ہڈیوں کا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، تو وہاں پر آپ ہیکلا لاوا بہترین اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں میں جب دانت نکل رہے ہوں، ان کے دانت نکالنے میں آسانی کے لیے بھی ہیکلا لاوا استعمال کی جاتی ہے، اور اگر ان کے دانت بھدے نکل رہے ہیں اور خوبصورت نہیں ہیں تو وہاں پر بھی آپ ہیکلا لاوا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایلڈرز میں
آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب مولر ٹیتھ نکلتے ہیں، تو وہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جن کو ہم عقل داڑھ کہتے ہیں۔ جب عقل داڑھیں نکل رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ ہیکلا لاوا کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی رسولیاں، ایسی ہڈیوں کی رسولیاں جن کی وجہ سے کینسر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہو یا کینسر سیل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہوں، تو وہاں پر بھی آپ ہیکلا لاوا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا جبڑے کی ہڈی کا بڑھ جانا یا اس کا ٹیڑھا ہو جانا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر ہلکا ہیکلا لاوا۔ گردن کے جو غدود ہوتے ہیں وہ اگر سوج رہے ہوں یا اوور گروتھ ہو رہے ہوں ان کی، تو وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہیکلا لاوا۔ اس کے علاوہ ایڑیوں کا درد، ہڈیوں کے درد میں تو آپ استعمال کر ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایسی فیمیل جو آپ کے پاس رپورٹ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جس صبح اٹھتے ہی ایسے چلتے ہوئے جو ہی بستر سے اترتے ہیں تو ان کی ایڑیوں میں اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح اپنے پاؤں کو زمین پر نہیں ٹکا سکتے یا نہیں رکھ سکتے، اور کچھ قدم چلنے کے بعد تب جا کر ان کا وہ جو ریگولائز ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہیکلا لاوا۔ لیکن آپ یورک ایسڈ کی علامات کو دیکھ لیں گے، اگر وہاں پر یورک ایسڈ کی نارمل رینجیں آ رہی ہیں تو وہاں پر آپ ہیکلا لاوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مولر ٹیتھ کا جہاں پر پین ہو، اور اسی طرح سے بچوں کے جو دانت نکالنے کے زمانے میں جس طرح سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ناک کی ہڈی کا جو کینسر ہے وہاں پر۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں کہ جہاں پر ایسے پیشنٹ، ہمارے ایسے بچے جہاں پر ان کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن آتا ہے، اور خاص طور پر ایسے بچے جن کی جو چھاتی ہوتی ہے وہ پجن شیپ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں آپ ہیکلا لاوا کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آسٹیوپروسس میں آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جہاں پر ہڈیاں جو ہیں وہ بھربھری ہو جاتی ہیں اور ان کا ٹوٹنے کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیکلا لاوا۔ کان کی ہڈی جو ہوتی ہے، جہاں پر یہ نرم ہڈیاں جو ہوتی ہیں، یہاں پر ایک ان کا بڑھوتری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، یا ان کا جو اضافہ ہونے لگ جاتا ہے کہ کان کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں، جو نرم ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑھنے لگ جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہیکلا لاوا۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ہیکلا لاوا جو ہے، جہاں پر ایسے سوزش مل رہی ہو آپ کو، جہاں پر آپ کو ٹیومرز مل رہے ہوں، جہاں پر بونز کے حوالے سے آپ کو کہیں بھی کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے، جہاں پر آپ کے ٹیتھ کے معاملات آ رہے ہوں، جہاں پر آپ کے بچوں کے ہڈیوں کا ٹیڑھا پن آ رہا ہو، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں اب آپ کو تھوڑا سا اس کو میڈیسن، اس کی علامات کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی میڈیسن جو ہے وہ بھی میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ بیسیکلی اس کی چونکہ ایکس پوٹینسی میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور 3x کی جو پوٹینسی ہے وہ بہت زبردست اور ریزلٹڈ پوٹینسی ہے اس کی۔ اگر مولر ٹیتھ کا جو پیشنٹ آپ کے پاس اگر آ رہا ہے تو اس کے جو مولر ہیں وہ نکل رہے ہیں اور کافی شدت کے ساتھ ان کو درد ہے، تو وہاں پر آپ 3x کی پوٹینسی استعمال کریں گے تو بہت ہی شاندار رزلٹ آپ کو ملتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ایڑیوں کا درد جس طرح سے فیمیلز میں ہوتا ہے، صبح کے وقت ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ 3x کی پوٹینسی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ جہاں پر ہمارے لوور جا کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، وہاں پر آپ اس کو سپائی جیلیا جو ہے وہ ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ سپائی جیلیا بھی آپ 3x میں دے دیں، اور ساتھ میں ہیکلا لاوا جو ہے وہ بھی آپ 3x میں دیں گے، تو جبڑے کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو جبڑا اگر ان آرڈر ہو رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جی دوستو، یہ آج کی ہماری جو ریمیڈی تھی وہ تھی ہیکلا لاوا۔ ہیکلا لاوا آتش فشاں پہاڑ سے جو ریمیڈی حاصل کی جاتی ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی جو ریمیڈی تھی آپ کے لیے ایک نالج فل رہی ہوگی اور ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ تھمز اپ بھی کر دیجیے، لائک کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔